اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عقیدہ امامت کے حوالے سے شبہات جو ہیں وہ موضوع بحث ہیں۔ کل ہم نے عرض کیا کہ ہمارے عقیدہ امامت کو کچھ مخالفین جو ہیں وہ خاتمیت سے منافی سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے آغاز ہوا، اب اس کے اندر بھی کئی جو ہیں آگے کئی شکے ہیں، کس کس جہت سے جو ہے وہ خاتمیت کے منافی سمجھتے ہیں۔ ایک جہت جو ہے وہ عصمت ہے۔ اب یہاں میں شبہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ شبہ کرنے والا جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ عصمت جو کہ پیغمبر اسلام کا خاصہ ہے بلکہ انبیاء کا خاصہ ہے، شیعوں نے عصمت کے دائرے کو ائمہ تک پھیلایا اور انہیں بھی انبیاء کی طرح معصوم قرار دیا، اور یہ بات جو ہے وہ عقیدہ خاتمیت کے ساتھ منافات رکھتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کی تمام خصوصیات جن میں عصمت ہے اور وحی کا حصول ہے، یہ سب ختم ہو چکی ہیں، یہ خاتمیت تک پہنچ گئی ہیں، اور شیعوں کا عقیدہ جو ہے وہ خاتمیت کے خلاف ہے۔ اہل سنت کے ایک عالم شاہ ولی اللہ دہلوی وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ یہ جو امام کی صفت عصمت بیان کی جاتی ہے یہ خاتمیت اور عقیدہ نبوت کے منافی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر سروش وہ بھی یہی بات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد ایسے لوگ آئیں جو وحی اور شہود کی بنا پر باتیں کہیں کہ جن کی دلیل قرآن اور سنت نبوی میں نہ ہو، ان کی تعلیم، شرعی احکام کا بیان، واجب اور حرام کرنا وحی نبوی کے مقام پر ہو، اور پیغمبر کی مانند عصمت اور حجت ہونے کا مقام حاصل کریں، اور پھر خاتمیت میں کوئی خلل بھی پیدا نہ ہو۔ کیونکہ یہ ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یعنی یہ جو ہم بحث کرتے ہیں علم لدنی کی، عصمت کی، ہمارے ائمہ کا احکام کو بیان کرنا اور ان کا حکم بھی حکم شرعی ہم قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خاتمیت کے منافی ہیں۔ اب ہم یہاں جو ہے سب سے پہلا جو نقطہ بیان کریں گے وہ یہ کہ مقام عصمت جو ہے درست ہے، یہ ایک عنایت الہی ہے، اور عصمت کا مقام انبیاء کے لیے لازمی ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ انبیاء میں منحصر ہے، اس پہ کیا دلیل ہے؟ یعنی در واقع ہم جو ہے وہ دلیل مانگیں گے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ عصمت جو ہے وہ نبیوں میں منحصر ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم ہو ہی؟ ہاں یہ درست ہے کہ ایک ہستی جو مقام نبوت پر فائز ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مقام عصمت رکھے، لیکن یہ کہنا کہ فقط نبی ہی معصوم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، بلکہ بات اس کے برعکس ہے۔ ہمارے پاس ایسے دلائل ہیں قرآن اور احادیث سے کہ جن سے واضح ہوتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ بھی معصوم ہستیاں ہیں۔ خود قرآن مجید نے، جیسے کل بھی میں نے عرض کیا کہ حضرت مریم کی عصمت کو بیان کیا۔ اب یہاں ہم قرآن مجید سے ایک اور دلیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہی سورہ بقرہ کی 124 نمبر آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک امتحان کے بعد، نبوت کے بعد ان کو مقام امامت دیا۔ حضرت ابراہیم نے مقام امامت کو اپنی نسل کے لیے، اولاد کے لیے مانگا۔ آگے سے جو پروردگار کا جواب تھا، قال لا ینال عہد الظالمین،
کہ یہ تیری ذریت میں جو ظالم ہیں یعنی گناہ گار ہیں انہیں نہیں مل سکتا۔ اب اس سے خود پتہ چل رہا ہے کہ مقام امامت جو ہے وہ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ معصوم ہو، یعنی گناہوں سے پاک ہو۔ ہمارے بعض مفسرین نے اسی آیت کے ذیل میں ایک تفسیر بیان کی کچھ نکات کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ انسانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ اگر ہم اس آیت کو مد نظر رکھیں، آئیں انسانوں کی تقسیم بندی کرتے ہیں۔ انسان جو ہیں وہ 4 قسمیں رکھتے ہیں۔ ایک قسم وہ انسان ہیں جو گناہ گار ہیں اول سے آخر تک۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو شروع سے آخر تک پاک ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری قسم وہ انسان ہے جو شروع میں نیک ہیں، پاک ہیں، لیکن ایسا ایسا جو ہے وہ انجام ان کا اچھا نہیں ہوا، آخری عمر جو ہے ان کی گناہوں میں گزری۔ چوتھی قسم کیا تصور ہو سکتی ہے کہ شروع میں گناہ گار تھے، بعد میں توبہ طائب ہوئے اور انجام جو ہے وہ بخیر ہوا۔ اس کے علاوہ کوئی اور تو تصور نہیں ہو سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کن کے لیے مقام امامت مانگا؟ وہ جس کی ساری عمر گناہوں میں گزر رہی ہے، بعید ہے کہ ایک نبی ان کے لیے مقام امامت مانگے، لہذا یہ تو خارج۔ اسی طرح وہ لوگ جو شروع میں نیک تھے لیکن بعد میں جو ہے وہ نافرمانیوں میں پڑ گئے، گناہوں میں پڑ گئے، انجام ان کا اچھا نہیں ہوا، یعنی عاقبت بالخیر نہیں ہے۔ یہاں بھی بعید ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی اپنی اولاد میں اس طرح کے لوگوں کے لیے۔ پیچھے کون رہ گئے؟ 2 قسم کے لوگ رہ گئے۔ ایک وہ جن کی ساری زندگی گناہوں سے خالی ہے، پاک ہیں، گناہ اور خطا سے دور ہیں، اور ایک وہ گروہ ہے کہ جو شروع میں تو گناہ گار تھا لیکن پھر توبہ طائب ہوئے اور نیک اور صالح بن گئے۔ پیچھے یہ 2 گروہ رہ گئے تھے۔ ابراہیم جیسا نبی ان کے لیے مانگ رہا تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی کہا لا ینال عہد الظالمین، جس کے زندگی میں گناہ تھے، یعنی جو بلاخر انہوں نے کچھ عرصہ گناہوں میں گزارا ہو، ان کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مقام امامت پر فائز ہوں۔ تو اس طریقے سے بھی مفسرین آئے اور انہوں نے کہا کہ اس آیت کے ذیل میں صرف وہی لوگ بچتے ہیں کہ جن کی مکمل زندگی جو ہے وہ گناہوں سے خالی ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ آیت بتا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک الہی امتحان سے گزرے، پھر انہیں مقام امامت حاصل ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امامت کا مقام نبوت سے بڑھ کر ہے، اور یہ پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ تو جب نبوت کے لیے عصمت لازمی ہے تو جو اس سے بڑا مقام ہے وہ کیوں نہیں عصمت کے ہمراہ ہو سکتا؟ تو جس طرح نبوت کے لیے عصمت ضروری ہے، امامت کے لیے بھی جو ہے وہ عصمت ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ خود ہمارے پاس عقلی دلیل بھی ہے کہ امام کو جو ہے وہ معصوم ہونا چاہیے۔ کیسے؟ پروردگار نے سلسلہ انبیاء ختم کر دیا، اب قیامت تک جو ہے ایک دور ہے، پیریڈ ہے، لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو کس طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہے؟ ایک ایسی رہنمائی کہ جو خطا سے خالی ہو۔ اگر غیر معصوم لوگ امام بنیں گے اور لوگوں کی رہنمائی کریں گے تو لا محالہ جس طرح ان کی ذات میں خطا ہے ان کی کلام میں بھی، تو لوگ جو ہیں وہ گویا ایک بغیر کسی خطا کے جو رہنمائی ہے اس سے ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ قیامت تک آنے والی ان امتوں کا کیا قصور ہے کہ ان کو ایک پاک، ایک خطا سے پاک جو ہے وہ رہنمائی نہیں مل رہی؟ یہ اللہ پر کل احتجاج نہیں کریں گے، یہ حجت نہیں قائم کریں گے کہ یا اللہ ہمیں تو حق کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، کیونکہ جتنے بھی لوگ تھے ان کے اندر عیب تھے، اب ہمیں کیسے یقین ہوتا؟ تو پس پروردگار پر بھی البتہ یہ واجب عقلی ہے، یعنی اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ ہم خدا پر واجب نہیں کسی چیز کو قرار دے سکتے۔ اگر اس کی غرض یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت ملے تو اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ ہر دور میں ایسے لوگ قرار دے جو معصوم ہوں، جن کی گفتار، جن کا کردار، جن کا بیان ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہو، تاکہ لوگوں کے پاس بالآخر
کامل ہدایت تک پہنچنے کا جو در ہے، دروازہ ہے، وہ ہر دور میں موجود ہے۔ تو اگر ہر دور میں اللہ ایسے ہادیوں کا بندوبست کرے کہ جن کے پاس وہ حقیقی پیغام ہو، وہ صحیح دین ہو، تو لا محالہ انہیں بھی نبیوں کی مانند جو ہے وہ معصوم ہونا چاہیے۔ بس اس اعتبار سے، یعنی قرآن کی روح سے اور عقلی دلیل سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، ورنہ لوگ کہاں رجوع کریں گے، لوگوں کا اعتماد ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے خود انبیاء سے ہٹ کر اور لوگوں کی عصمت کو صراحت سے بیان کیا، جیسے آیت تطہیر میں پروردگار نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس میں پروردگار جو ہے وہ مخاطب اہل بیت پیغمبر کو، اور خدا فرما رہا ہے کہ میں آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے دور کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کرتا ہوں، کامل طہارت۔ اور یہ کامل طہارت کیا ہے؟ یہ وہی عصمت ہے۔ اب اس کے ذیل میں ہمیں احادیث دیکھنی چاہیے کہ احادیث نے یہاں طہارت سے کیا توصیف کی ہے۔ اب دیکھیں، بہت ساری احادیث کے حوالے جو ہے میں نیچے لے کے آیا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یعنی یہاں اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیغمبر اہل بیت کی عصمت اور طہارت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، یہ تو شیعہ سنی کتابوں میں یہ موضوعات مطرح ہیں، یعنی اہل بیت کی طہارت اور عصمت کی گفتگو صرف ہماری کتابوں میں نہیں، اہل سنت میں بھی ہے۔ یہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ معاشر الناس اوصیکم فی اطرتی واہل بیتی خیرا، اب یہاں دیکھیں، یہاں پیغمبر کس طرح ان کی توصیف کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، میں تمہیں اپنی اطرت اور اہل بیت کے بارے میں خیر خواہی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ حق کے ساتھ ہیں، فَإِنَّهُمْ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَهُمْ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَهُمُ الْأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ بَعْدِي وَالْأُمَنَاءُ الْمَعْصُومُونَ۔ یعنی خود پیغمبر جو ہے صراحت کے ساتھ اہل بیت کی عصمت کو بیان کر رہے ہیں، یعنی خود معصوم ہونا جو ہے ان کو بیان کر رہے ہیں۔ بہت ساری احادیث ہیں یعنی جس کے اندر پیغمبر بتا رہے ہیں کہ عصمت فقط نبیوں کا خاصہ نہیں ہے کہ آج کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ چونکہ شیعہ جو ہیں وہ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں تو انہوں نے خاتمیت کی نفی کر دی ہے۔ نہیں، احادیث قرآن کی آیات بتا رہی ہیں کہ عصمت انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، فقط انبیاء کے لیے لازمی ہے، لازمی اور خاص میں خلط ہو گیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، یہ بھی حدیث اہل سنت کی کتاب میں سے ہے کہ نبی اسلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں، جناب ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ انا وعلی والحسن والحسین وتسعۃ من ولد الحسین مطہرون و معصومون، یعنی ان کی طہارت اور ان کی عصمت کی گواہی جو ہے وہ پیغمبر دے رہے ہیں۔ خود حدیث ثقلین کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، حدیث ثقلین کے اندر نبی اسلام جو ہیں وہ قرآن اور اہل بیت کو ثقل اکبر اور ثقل اصغر قرار دینے کے بعد ہر دو سے مطلقاً بلا قید تمسک کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کا تمسک جس طرح قرآن سے ہے اسی طرح کا اہل بیت سے ہے، یعنی وہاں کوئی قید و شرط نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح قرآن خطاؤں سے پاک ہے، ہر دور میں اہل بیت کا بھی ایک فرد ہے کہ جو قرآن کی مانند جو ہے وہ خطا سے پاک اور اس سے مطلقاً تمسک ہو سکتا ہے۔ خود حدیث ثقلین بھی اہل بیت اور اطرت پیغمبر کی جو ہے وہ عصمت پر دلالت کرتی ہے۔ اگر یہ معصوم نہ ہوتی تو مطلقاً ان کی طرف رجوع اور ان سے تمسک کس طرح ہو سکتا تھا؟ ورنہ پھر پیغمبر فرماتے کہ آپ اس حالت میں تمسک کریں کہ جب یہ پاک ہوں، ورنہ ہر حالت میں پھر تو قید لگاتے نا، شرط لگاتے، یہاں بلا شرط ہے، بلا قید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر حال میں کیا ہے؟ معصوم۔ اب آپ دیکھیں، خود شیعہ سنی کتابوں میں اس سے ہٹ کر بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں پیغمبر واضح کر رہے ہیں، عصمت کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ مثلا اب یہ
روایت آپ دیکھیں کہ بلکہ یہ حدیث ہے، نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ خَيْرَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَصَفْوَتُهُ وَهُمُ الْمَعْصُومُونَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطِيئَتِهِ، کہ یہ اللہ کے یہ منتخب اور برگزیدہ ہیں، خیرات اللہ و صفوتہ، منتخب ہیں خدا کے، اور اس کے بعد وَهُمُ الْمَعْصُومُونَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ، ہر گناہ اور خطا سے معصوم۔ یعنی بہت ساری روایات ہیں، میں صرف گزر رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ شبہ جو ہے خود ان کی اپنی کتابوں میں حل ہو چکا ہے۔ یا یہ فرمانا کہ انا و علی والحسن والحسین وتسعۃ من ولد الحسین مطہرون و معصومون، اسی طرح اس سے پچھلی جو روایت تھی کہ اطیعوا علیا فانہ مطہر معصوم، اور پھر آگے تشریح کرتے ہیں کہ نہ یہ گمراہ ہے اور نہ یہ گناہ گار ہے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں کہ جن کا الزام عصمت ہے، یعنی دلالت التزامی جو ہے وہ عصمت ہے۔ اب یہ تو وہ احادیث تھی جو مطابقتاً ان کی عصمت پہ، لیکن کچھ ایسی بھی احادیث ہیں کہ جن کا التزام عصمت ہے اور کوئی معنی ہے ہی نہیں۔ مثلا یہ کہنا کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، یہ خود بخود جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ معصوم ہے۔ اور یہ وہ احادیث ہیں کہ جسے شیعہ اور اہل سنت نے اپنی کتابوں میں بیان کیا۔ اسی طرح آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ روایات بہت زیادہ ہیں، میں صرف گزر رہا ہوں تاکہ ہم بعد والے موضوع تک پہنچیں، ورنہ یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس پر ہمارے پاس دلائل نہ ہوں، بے پناہ دلائل خود قرآن سے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اور خود ائمہ علیہ السلام کے بھی فرامین ہیں، انہوں نے خود اپنی عصمت کی تصریح بھی کی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کریں، آپ کے سامنے جو ہے یہ فرامین جو ہیں وہ موجود ہیں، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہر مختلف ائمہ سے جو ہے ہم نے یہاں بے عنوان شاہد جو ہے وہ نقل کیا، جیسے ایک چھوٹا سا فرمان امام سجاد علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ الامام منا لا یکون الا معصوما، اصل امام بدون عصمت ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام ہو جس کی طرف مطلقاً رجوع کرنا چاہیے تمام امور میں، اور وہ معصوم نہ ہو؟ اب آپ دیکھیں امام کاظم علیہ السلام جو ہیں، ان کے فرمان کی طرف توجہ فرمائیے۔ وہ ایک اصلی رکن جو ہے مقام امامت کا، وہ عصمت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الامام منا لا یکون الا معصوما ولیست العصمت فی ظاہر الخلق فیعرف بها فلذلك لا یکون الا منصوصا۔ کتنی دقیق بات کی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے، یہ جو ہمارے جد بزرگ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر امام معصوم ہے، یہاں عصمت فقط ظاہر میں نہیں ہے کہ ظاہری طور پر ہر عیب سے پاک ہو، بلکہ امام جو ہے وہ عصمت سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسا امام کی پہچان یہ ہے، شناخت یہ ہے کہ وہ معصوم ہو، اور چونکہ اسے کوئی اور شخص نہیں پہچان سکتا، ہم نہیں کسی کے ظاہر کو دیکھ کے سمجھ سکتے کہ یہ معصوم ہے، یہ صرف اللہ ہی پہچان سکتا ہے۔ اسی لیے معصوم شخص جو ہے وہ منصوص ہوتا ہے، معصوم شخص کی جو تائید ہے یا اس کا اعلان وہ بھی خدا کرتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں، ہم ظاہر میں کسی شخص کو نیک پاک دیکھیں، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے یہ متقی ہے، ورنہ معصوم آدمی کی پیشانی پہ تھوڑا لکھا ہوتا ہے۔ ایک متقی شخص اور ایک معصوم ظاہر میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، اصل وہ باطن والی دنیا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ صرف پروردگار جانتا ہے۔ تو اسی لیے معصوم شخص جو ہے اس کا اعلان بھی خدا خود ہی کرتا ہے۔ اللہ کا مقام دینا، نبوت یا امامت، در واقع اس کی عصمت کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں چھٹے مولا کا یہ فرمان کہ الانبیاء و اوصیاءہم لا ذنوب لہم لانہم معصومون مطہرون، یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ عصمت فقط انبیاء کے لیے لازمی نہیں ہے، بلکہ ان کے اوصیاء کے لیے بھی ہے۔
اب یہ کہنا کہ امام جو ہے وہ معصوم ہے، اس کی تشریح میں جناب حشام کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کی کیا تشریح ہے، تو فرمایا المعصوم هو الممتنع باللہ من جمیع محارم اللہ، ہر قسم کے حرام سے جو ہے وہ بچا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک اور یہاں ایک مورد کہ امام رضا علیہ السلام سے جب مامون نے پوچھا کہ کیوں امام معصوم ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ لا یفرض اللہ تعالی بطاعت من یعلم انہ یذلہم و یقوی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک ایسی شخص کی اطاعت کا حکم دے دے کہ جس کے بارے میں وہ معلوم ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہی اور انحراف کی طرف لے جائے گا، لہذا اللہ ایسے شخص کی اطاعت کو واجب ہی اس کی اطاعت کو واجب کرتا ہے کہ جس پہ یہاں یقین ہے، جہاں ضمانت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بعض اہل سنت جنہوں نے شیعوں پر یہ اشکال کیا، ان کے اندر بھی ایسے علماء گزرے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں، یہی شیعوں کے اندر جو سلسلہ امامت ہے، یہ عام لوگ نہیں تھے بلکہ یہ بھی درجہ عصمت تک پہنچے ہوئے تھے اور ان کی عصمت کی تصریح کی۔ جیسے جناب ابن ابی الحدید معتزلی خود امام علی علیہ السلام کی عصمت پر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، اور اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا۔ یا مثلا اہل سنت کے اندر ابن عربی جو ہیں وہ پیغمبر اسلام اور ان کی اہل بیت دونوں کی عصمت پر یقین رکھتے تھے، بلکہ وہ بعض اصحاب کی عصمت کو بھی بیان کرتے تھے، جیسے جناب سلمان فارسی کے بارے میں ابن عربی کے نظریہ۔ خلاصہ ہے کہ ایک تو یہ شبہ تھا کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ چونکہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ اپنے عقیدہ امامت میں عصمت لائے ہیں تو اس سے گویا خاتمیت کو جو ہے وہ ضرب لگی۔ اس کا الحمدللہ کچھ حد تک جواب آپ کی خدمت میں۔ ایک تیسرا اعتراض بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کیوں شیعہ لوگ اپنی دعاؤں میں، زیارت ناموں میں اور اپنی روایات میں ائمہ کو واجب الاطاعت کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی ان کی اطاعت گویا اللہ کی، ان کی نافرمانی گویا اللہ کی نافرمانی۔ یہ چیز بھی عقیدہ خاتمیت کے ساتھ ناسازگار ہے، کیونکہ خاتمیت یعنی حجت الہی کے ظہور کا اختتام، اس کے بعد کوئی حجت نہیں۔ آخری حجت پیغمبر تھے، وہی واجب الاطاعت تھے، اس کے بعد کوئی اور مطلقاً واجب الاطاعت۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ یہی موصوف جناب شاہ ولی اللہ دہلوی، بلکہ ایک وہاں دلیل لاتے ہیں کہ میں نے عالم رؤیا میں، اب یہ دیکھیں یہ خواب ان کا، جس طرح کا مذہب ہے اسی طرح کے خواب ہے نا، کہتے ہیں کہ میں نے عالم رؤیا میں پیغمبر اسلام کو دیکھا تو میں نے ان سے مذہب شیعہ کے بارے میں پوچھا، تو حضرت نے فرمایا کہ ان کا مذہب باطل ہے، اور ان کا مذہب اس لیے باطل ہے کہ وہ امامت کے قائل ہیں، لفظ امام کی وجہ سے۔ اور پھر جب مجھے افاقہ ہوا تو میں نے لفظ امام میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ ان کی اصطلاح میں امام معصوم یعنی واجب الاطاعت، لوگوں کے لیے منسوب یعنی اللہ کی طرف سے، اور وہ پھر ایک قسم کے امام کے لیے ایک باطنی وحی کے بھی قائل ہیں کہ اماموں کے پاس علوم ہے ہر قسم کے، جب بھی کوئی سوال کرو، یعنی ہم بالآخر الہام کے تو قائل ہیں امام کے بارے میں، کیوں نہیں قائل؟ تو بس یہ گویا حقیقت میں ختم نبوت کے، اگرچہ یہ لوگ زبان سے تو کہتے ہیں نبی اسلام کو خاتم الانبیاء، لیکن ساتھ وہ اپنے امام کو معصوم، واجب الاطاعت اور وہ روح باطنی یعنی وہ الہامی کیفیات کا حامل بھی، تو یہ چیز تو پیغمبری کے ساتھ زیادہ فرق، تو بس یہ ایک نبی کے قائل نہیں، یہ 13 نبیوں کے قائل ہیں۔ دیکھیں یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو یہ ان کے جو بزرگان ہیں وہ اپنی کتابوں میں ہمارے بارے میں لکھتے ہیں۔ خیر اس شبہ کا اور بعد والا شبہ چونکہ اکٹھا ہے، میں ان کو سب کو اکٹھا کیا ہے۔ بعد والے نے بھی یہی کہا کہ یہ جو اپنے ائمہ کو کہتے ہیں کہ یہ حجت ہیں، ہمارے لیے پیغمبر کے بعد کوئی حجت نہیں، انہوں نے حجت کو عمومیت بخش دی، اپنے ائمہ کے لیے بھی لفظ حجت جو ہے وہ
قرار دیا. حجت جو ہے وہ قداست رکھتا ہے. یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے. اس کے علاوہ کوئی اور شخص جو ہے چاہے وہ جتنا بھی بڑا مقام ہو وہ حجت نہیں بن سکتا. حجت ایک رسمی عہدہ ہے جو نبی کے ساتھ خاص ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ آغایون بیان کر رہے ہیں. خیر اصل شبہ تو واضح ہو گیا. اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. عرض خدمت یہ ہے کہ وہی بات جو ہم نے عصمت والے موضوع میں عرض کی وہی بات یہاں ہے. بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب جس طرح ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عصمت نبی کے لیے لازمی ہے لیکن اس میں خاص نہیں. اسی طرح یہ جو باقی چیزیں ہیں واجب الاطاعت ہونا حجت ہونا یہ بھی نبی کی صفات ہیں لیکن اس کے ساتھ خاص نہیں ہے. آپ نے خاتمیت کو اتنی عمومیت کیوں دے دی؟ ہر چیز میں خاتمیت لے آئے ہیں. خاتمیت صرف ایک چیز میں ہے. وہ کس چیز میں ہے؟ کہ عہدہ نبوت نہیں ہے بس. لیکن اسی پیغمبر جیسے انسان ہو سکتے ہیں اس کی کوئی نفی نہیں ہے. اگر نفی ہے تو ہمیں ثابت کر کے دکھائیں. کہاں پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی حجت نہیں ہے؟ کہاں پیغمبر نے فرمایا میرے بعد کوئی واجب الاطاعت نہیں ہے؟ آپ تو وہ لوگ ہیں کہ جو ایک فاسق فاجر شخص کی بھی اطاعت کا واجب الاطاعت ہونے کا حکم دیتے ہیں. آپ کی کتابوں میں ہے کہ خلافت کے لیے لازمی نہیں ہے کہ امام ہر صورت میں عادل نہیں. اگر وہ فاسق بھی ہو چونکہ وہ خلیفہ ہے امام ہے زمام امور اس کے ہاتھ میں ہے اس کی جب تک وہ خلافت اس کے پاس ہے اس وقت تک وہ واجب ان کے تو بغیر فتوے موجود ہیں. پیغمبر اسلام کی جو ہم خاتمیت کی بات کرتے ہیں وہ اس عنوان سے کرتے ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں اگر ہم اس کو کھولیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی پر وحی الہی نہیں آئے گی. یعنی اب دین اور شریعت کے حوالے سے سلسلہ وحی جو ہے اس کا اختتام ہو چکا ہے. البتہ مطلقاً ہم وحی کے ختم ہونے کا اعلان نہیں کرتے چونکہ وحی کے قسم الہام ہے. الہام جاری ہے. الہام اللہ کے اولیاء پر ابھی بھی جاری ہے. الہام تو پرندوں پر حیوانات پر بھی جاری ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ الہام وہ وحی کہ جس کے اندر شریعت کے احکام ہو حلال و حرام ہو وہ ختم ہوا ہے. پیغمبر کے بعد اب کوئی نیا حلال نہیں ہے کوئی نیا حرام نہیں ہے. دین کے اندر اب کوئی اضافہ نہیں ہے. دین وہی ہے. ہاں اس کی تشریح میں اس کی شرح میں اس کے مصادیق اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر ہو سکتا ہے الہام ہو یا ایک حاکم جو ہے یا ایک امام جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار الہامات کے ذریعے اس کی مدد کرے اسے مختلف غیب کی خبریں دے. جیسے ہم مصحف فاطمہ کے حوالے سے بھی صلوات اللہ علیہ کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ درست ہے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے یہ وحی ہوئی ہے لیکن وہ کوئی دین کے حوالے سے نہیں تھی. اس میں کوئی دینی حلال و حرام بیان نہیں ہوئے بلکہ اس میں غیب کی خبریں تھیں کہ آپ کی نسل میں آنے والے جو ہیں امام وہ کون کون سے ہیں ان کے ادوار میں کیا ہوگا کون ظالم آئیں گے اور یہ اماموں کے مشن کیا ہوں گے. یعنی یہ ایک اور سلسلہ ہے. اس کا اصل شریعت اور دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ خاتمیت یعنی اب نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی مزید کوئی حلال و حرام کا کوئی حکم ہے جو اللہ کی طرف سے آئے گا یہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ کوئی حجت نہیں ہے اس کے بعد کوئی واجب الاطاعت نہیں ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اصل میں ہمارا اعتراض ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس کی نفی کرتے ہیں تو کہاں دلیل کہاں ہے؟ ہمیں دلیل بتائیں. کہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی حجت نہیں ہے؟ کہاں انہوں نے فرمایا میرے بعد کوئی واجب الاطاعت نہیں ہے؟ بلکہ اس کے برعکس انہوں نے اپنے بعد کچھ ہستیوں کو واجب الاطاعت قرار دیا اپنے بعد کچھ ہستیوں کو حجت قرار دیا. اور یہ چیز صرف احادیث نبوی سے نہیں خود قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو اسلام کا نظام کیسے چلنا تھا؟ قیامت تک کس طرح نظام اسلام چل سکتا تھا اگر یہ چیزیں نہ ہوتی؟ دیکھیں بس یہاں پہلا نقطہ تو یہی ہے کہ
کہ یہ جو واجب الاطاعت یا حجت ہونا ہے یہ نبی اسلام کے اندر منحصر نہیں ہے، اور امام اگر واجب الاطاعت ہے یا حجت ہے تو یہ نبوت کے ساتھ یا ان کی خاتمیت کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ بلکہ جب ہم نے ثابت کر دیا کہ بعد والے جو ائمہ اور اوصیاء ہیں وہ معصوم ہیں اور ان کی عصمت پر اتنے دلائل، تو عصمت کا لازمہ کیا ہے کہ وہ حجت بھی ہیں اور واجب الاطاعت بھی، یہ خود اس کا جو ہے وہ لازمہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دلائل کی طرف کہ قرآن مجید نے کھل کر یعنی پروردگار نبی اسلام اور اس کے بعد کچھ اور ہستیوں کو واجب الاطاعت قرار دیا ہے۔ اس پر سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ اطاعت اولی الامر والی جو ہے وہ آیا ہے۔ اب آپ خود اس آیہ مجیدہ کی طرف توجہ فرمائیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہاں ایک جیسی اطاعت ہے، یعنی اطاعت مطلق، کوئی قید نہیں ہے۔ اور ہمارے جو بھائی ہیں دیگر مکاتب فکر والے، وہ اسی آیت سے جو ہے وہ تمام خلفاء، حتیٰ تمام حاکم، حتیٰ تمام بادشاہوں کی اطاعت مطلق جو ہے وہ ثابت ہے۔ حتیٰ ہمارے ملک میں بھی جب وزیر اعظم یا صدر یا کوئی حلف برداری ہو رہی ہے، اس وقت بھی اہل سنت قاری صاحب جو ہیں وہ اسی آیہ مجیدہ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ لوگ بھی اس سے کیا معنی لیتے ہیں؟ یہی لیتے ہیں۔ اہل سنت نے یعنی اس آیت کو تمام حاکموں تک عمومیت دی، ہم نے پھر بھی ان ہستیوں تک رکھا ہے جو معصوم ہیں۔ شیعہ مذہب کے اندر تو اتنی احتیاط ہے کہ انہوں نے اگر واجب الاطاعت کی بات کی ہے تو پیغمبر کے بعد وہ ہستیاں جو مقام امامت رکھتی ہیں اور معصوم ہیں ان کے لیے کی ہے۔ آپ نے تو جس طرح مقام امامت کو عمومیت دی اور ہر حاکم کو امام کہا، تو واجب الاطاعت کو بھی عمومیت دے دی ہے۔ تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب الاطاعت ہونا، یہ جو بات ہے یہ صرف شیعوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر بھی یہ موجود ہے اس طرح کا عقیدہ، اور نہ یہ چیز جو ہے وہ خاتمیت کے ساتھ جو ہے وہ تعارض رکھتی ہے۔ تو اب سوال ہے کہ پھر خاتمیت ہے کیا؟ خاتمیت صرف یہ چیز ہے، نبوت اور وحی کا نزول اور نئی شریعت۔ خاتمیت ان تین چیزوں میں منحصر ہے۔ خاتمیت کا مطلب اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی وحی نازل ہوگی، اور نہ ہی کوئی نئی شریعت آئے گی، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب رہ گیا کہ جی پیغمبر کے بعد یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے امام واجب الاطاعت ہیں اور ان کی مطلق اطاعت کرنی چاہیے، اس سے جو ہے وہ پیغمبر کے مقام رسمی جو ہے نبوت، چونکہ یہ حق ان کا تھا، آپ نے اس کو عمومیت دے دی، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آئیں احادیث دیکھیں۔ اب ہم خود جو ہے وہ لسان احادیث سے ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام جو ہیں، جن کی ہم امامت کے قائل ہیں، وہ مقام و مرتبہ میں باقی چیزوں میں درست ہے، وہ حامل وحی نہیں ہیں، نہ وہ نبی ہیں، نہ ان کو اختیار ہے رسول اللہ کی شریعت سے ہٹ کر کوئی حلال و حرام بیان کرنے کا۔ لیکن منزلت اور مقام میں خود جب پیغمبر نے ان کو خود اپنے مقام و منزلت میں بیان کر دیا، مثلا یہی فرمان جو ہے جو حدیث منزلت جو مشہور ہے شیعہ سنی کتابوں میں، یا جو پیچھے بھی ہم نے وہ فرمان جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، مگر آپ نبی، ہاں نبوت کی نبی ہے۔ مقام و منزلت، باقی صفات میں پیغمبر جیسا ہونا، یہ کوئی خاتمیت کی سے نفی نہیں ہوتی۔ حدیث منزلت میں ملاحظہ فرمائیں، خود پیغمبر نے ان کو شباہت دی ہے ایک نبی کے ساتھ، جناب ہارون کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امت کے اندر ایسے افراد آ سکتے ہیں کہ جو ان کے وصی بھی ہیں اور انبیاء کے ساتھ شباہت بھی رکھ سکتے ہیں۔ شباہت رکھنا یا دیگر مقامات میں ان جیسا ہونا سے خاتمیت کو یا نبوت کو جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ زک نہیں پہنچتی۔ اب ہم کھل کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے ائمہ کے لیے جو ہے جو رسمی مقامات بیان کیے ہیں، ان کے اندر لفظ حجت آیا ہے یا نہیں؟
ان کو یہی ہے نا کہ آپ نے حجت کے معنی کو عمومیت دے دی، حجت صرف نبی کے ساتھ خاص ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب یہ جو احادیث ہیں یہ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے۔ مثلا آپ دیکھیں جناب انس کو پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں کہ انا و ھذا، اشارہ کر رہے ہیں امیر المومنین کی طرف کہ میں اور علی جو ہے وہ حجت اللہ علی خلقہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں ان اللہ جعل علیا و زوجتہ و ابناءہ حجج اللہ علی، اب یہاں خود پیغمبر جو ہے وہ مقام حجیت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ واجب الاطاعت کی بات آئیں تو یہ جو آیت ہے اطیع اللہ والی، اس کے ذیل میں جو احادیث ہیں اس میں پیغمبر خود فرما رہے ہیں کہ میری اول الامر سے مراد کون سی ہستی ہے اور کون واجب الاطاعت ہے۔ تقریباً نیچے حوالے جو ہیں وہ خود اہل سنت کی کتابوں سے ہی ہے کہ اسی آیت کے ذیل میں پیغمبر فرماتے ہیں ان امامکم علی ابن ابی طالب فناصحوا وصدقوا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان ھذا اخی و بسی و خلیفتی فاسمعوا له واطیعوا له۔ اسی طرح آپ قرآن مجید کے اندر یہ جو آیہ مجیدہ ہے، آیہ ولایت انما ولیکم اللہ والی آیت، اس کے ذیل میں اب آپ دیکھیں شیعہ سنی کتابوں میں جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کو جو ہے بے عنوان ولی پروردگار جو ہے وہ پیغمبر نے معرفی فرمایا۔ یا مثلا یہ جو احادیث ہے پیغمبر کی کہ مولا علی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن مولا علی کے ساتھ، یا وہ حق کے ساتھ ہیں یا حق، تو یہ خود بخود واجب الاطاعت والے موضوع کو یا حجت والے موضوع کو التزامی طور پر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ بہت ساری آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ روایات اور احادیث ہیں جن میں تصریح کے ساتھ پیغمبر اسلام نے فرمایا۔ مثلا آپ آخری دیکھیں، فرماتے ہیں کہ اے علی آپ جو ہیں میری امت کے اندر کیا مقام رکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہیں ہاں یا علی انت الذی تبین لامتی ما یختلفون بعدی، میری امت میں جب اختلاف ہوگا تو ہے جو ان کے لیے حقائق کھول کے بیان کرے گا۔ وتقوم فیہم مقامی قولک قولی و امرک امری۔ مثلا اس طرح کی صراحت جو ہے شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کریں بعض ایسی ہمارے پاس احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صراحت کے ساتھ امیر کائنات کی اپنے بعد جو ہے ان کے حجت ہونے کا جو ہے وہ فرمان جو ہے دیا۔ میں صرف گزر رہا ہوں چونکہ ٹائم کی محدودیت ہے۔ حدیث غدیر ہے، حدیث سفینہ ہے، حدیث ثقلین ہے، حدیث حق ہے، منزلت ہے، حدیث انذار ہے، اور عرض خدمت یہ ہے کہ مزید بھی وہ روایات جس کے اندر مقام عصمت ان کا بیان ہوا ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، تو یہ ایک اشارہ ہے صرف، چونکہ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں اسکرین پر ابحاث زیادہ ہیں، میں صرف اس سے گزر رہا ہوں تاکہ ہم جو ہے وہ الحمدللہ یہ واضح کریں کہ ہمارا جو بھی عقیدہ ہے اپنے ائمہ کے بارے میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم نے خود اپنی طرف سے بنائی ہو، بلکہ آپ لوگوں کے اشکالات اعتراضات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم آپ سے دلیل مانگیں گے کہ آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ عصمت انبیاء میں منحصر ہے، حجت ہونا انبیاء میں منحصر ہے، واجب الاطاعت ہونا ان میں منحصر ہے۔ جی ہاں، ان کے ساتھ لازمہ ہے، ان کی صفات ہیں، لیکن منحصر ہونے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، بلکہ دلائل برعکس ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اپنے بعد کچھ ہستیوں کو قیامت تک معصوم قرار دیا، واجب الاطاعت قرار دیا، حجت قرار دیا، اور صرف احادیث نبویہ نہیں ہے بلکہ اس پر آیات مجیدہ بھی ہیں، اور عقلی طور پر بھی یہ چیز لازمی ہے، ورنہ مسلمان اگر اسی طرح چھوڑ دیے جاتے، کوئی ان کے اندر معصوم شخصیت نہ ہوتی، کوئی ایسی ذات نہ ہوتی جو حجت ہوتی، کوئی ایسی ذات نہ ہوتی کہ جہاں وہ ان کے لیے واجب الاطاعت ہونے والا مقام نہ رکھتی، تو پھر گویا ہدایت کیسے ان کو ملتی، پھر وہ نظم کیسے قائم ہوتا، نظام اسلام، نظام مسلمین کیسے قائم ہوتا،
ظاہر ہے پھر کل انہوں نے قیامت والے دن اشکال کرنا تھا، خدا پہ اعتراض کرنا تھا کہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، ہمارے درمیان کوئی آدھی جو بظاہر علماء ہیں یا دیگر لوگ ہیں تو ان کے اندر تو خود اراد ہے، ان کی یہ بھی 100% اپنی بات کو نہیں کہتے کہ یہ 100% درست ہے، یہ خود احتمال خطا رکھتے ہیں۔ تو ہمارا کیا قصور تھا کہ درست ہے نبوت اختتام پذیر ہوگی، اب ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمیں بغیر حجت کے جو ہے چھوڑ دیا گیا اور ہمارے پاس کوئی وسیلہ نجات ہی نہ رہا۔ اس لیے دیکھیں حجت کا باقی ہونا تا قیامت ہے، یہ جو احادیث ہیں، اب میں تھوڑا سا بحث کو اپنے تشیع کے اندر لے آتا ہوں۔ ہماری احادیث یہ بیان کرتی ہیں کہ حجت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، درست ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد ائمہ جو ہیں وہ مقام حجت رکھتے ہیں، ہر دور میں حجت ہے، اور زمین کبھی بھی حجت سے خالی نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ حجت کو عمومیت دی ہے، مثلا امام مہدی علیہ السلام کے بعد ان کے جو اوصیاء ہیں جو اگرچہ مقام امامت نہیں رکھتے لیکن مقام حجت رکھتے ہیں، یعنی قیامت تک۔ حتیٰ میں نے ایسی روایات دیکھی ہیں کتاب شریف غیبت نوانی میں، یہ احادیث موجود ہیں، فرماتے ہیں حجت اتنی ضروری ہے لوگوں کے لیے، حتیٰ جب قیامت آئے گی آخری انسان جو دنیا سے جائے گا اس سور پھونکنے کے بعد وہ حجت خدا ہوگی، تاکہ ایک شخص بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ حجت پہلی چلی جائے اور کوئی لوگ، یعنی ایک شخص بھی اللہ دنیا میں آخری وقت تک نہیں چھوڑے گا کہ حجت موجود، ہاں یعنی حجت نے اگر جانا ہوگا اس سور پھونکنے کے بعد تو وہ آخری نفر ہوگا۔ یعنی اس حد تک یہ سسٹم جو ہے اللہ کا بنایا ہوا وہ لزوم رکھتا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص جو ہے وہ حجت کے بغیر جو ہے وہ نہ ہو۔ حجت ہر دور میں ہے اور یہ اللہ کا ایک در ہے جس سے ہم تمسک کرتے ہیں اور ہدایت لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔